ملتان ٹیسٹ میں پاکستان پر شکست کے بادل منڈلانے لگے۔ انگلینڈ کے 823 رنز کے جواب میں پاکستان کی آدھی سے زائد ٹیم صرف 82 رنز پر پیویلین لوٹ گئی۔ برتری ختم کرنے کے لیے مزید 150 سے زائد رنز درکار۔ شان مسعود 11، بابر اعظم 5، سائم ایوب 25 اور عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ پہلی اننگز میں انگلینڈ نے 267 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ نواز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں ملاقات۔ نواز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملک کی مجموعی صورتحال اور مسائل کے حل سے متعلق امور پر گفتگو۔ ملاقات میں یوسف رضا گیلانی، شہری رحمان، پرویز اشرف اور نوید قمر بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ۔ ترجمان کے پی حکومت کا کہنا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کو جرگے کے لیے اختیار دیا۔ افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں، مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ امید ہے جرگے کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی بولے سیاسی اختلافات موجود مگر صوبے کا امن اور عوام کی خوشحالی ترجیحات ہیں۔ جو لوگ آئین و قانون کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شرکت کی۔ آئی پی پیز نے قومی مفاد کو ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا۔ بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں آج کے بعد جو ان 5 آئی پی پیز کے ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا آغاز کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 5 آئی پی پی سے ٹیک اینڈ پے معاہدہ ختم کر دیا۔ بجلی صارفین کو سالانہ 60 اور ملکی خزانے کو 411 ارب کی بچت ہوگی۔ 5 آئی پی پیز نے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ذاتی مفاد کو قربان کیا۔ تمام آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے بجلی ٹیرف میں کمی کریں گے۔ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کا دعویٰ ہم نے نہیں کیا۔ مسائل اب بھی ہیں، آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ملک کی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بجلی کی قیمت 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ بجلی کی قیمت کم ہوگی تو انڈسٹری بڑھے گی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں گزشتہ 6 ماہ سے بجلی کی قیمتوں میں کمی پر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ 5 آئی پی پی سے باہمی مشاورت سے 2 دن پہلے معاہدہ ہوا۔ حکومت پاکستان اور عوام کے 411 ارب روپے کی بچت کی۔ تمام اداروں خصوصی طور پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کراچی واقعہ نہ ہوتا تو 2 ہفتے میں بہت ایم او یوز پر دستخط ہو چکے ہوتے۔ صرف 5 آئی پی پیز کا خاتمہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ایسا نہ ہو 5 آئی پی پیز کو ختم کر کے مزید 5 کو کانٹریکٹ دے دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان عوام کی پہلی کامیابی ہے۔ ان آئی پی پی سے جو پیسے بچے ہیں وہ عوام کو ملنے چاہیے۔ اگلے ماہ کے بلوں میں فائدہ پہنچنا چاہیے۔ مہنگی بجلی کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی۔ اوور آل جو ایویژن ہے یا لیکیج ہے اس کلوز ٹو 7 ٹریلین روپیز۔ اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50% آف دیٹ از سیلز ٹیکس ایویژن۔ یہ جو 3.4 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے رفلی 50% آف دیٹ از ان دس کیٹیگری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ کہا سٹیل، سیمنٹ، بیٹری، بیوریجز اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں سب سے زیادہ ٹیکس چوری اور فراڈ ہے۔ پاکستان میں سالانہ ٹیکس کی چوری 7000 ارب کے آس پاس ہے۔ صرف سیلز ٹیکس کی مد میں 3400 ارب کی چوری ہو رہی ہے۔ ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کریں گے۔ معیشت میں ٹیکس کا حصہ 13.5% تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر ارشد لنگڑیال نے بتایا۔ اسٹیل سیکٹر میں 39 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ ہے۔
جھوٹ اور فراڈ نہیں چلنے دیں گے۔ Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. The Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir, as well as from the mind, as well as expressing a number. سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب میں کہا، پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے، ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں، ہمیں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، ہم اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا سرمایہ کاری کو سنگل ونڈو بنائیں گے۔ انہوں نے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا۔ پاکستان کے ساتھ 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ تجارت کو بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے سربراہ ولید المرشد بولے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے پر پاکستانی حکام کے شکر گزار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی تجارتی وفد کے ہمراہ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے اقدامات پر گفتگو۔ آرمی چیف کا شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر، کہا سعودی تجارتی وفد کی آمد پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں، توقع ہے اس دورے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ جنرل عاصم منیر نے سعودی تجارتی وفد کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبرز اور ملک بھر کی بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز نے مسترد کر دیا۔ وکیل رہنما چوہدری اشتیاق کہتے ہیں ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، آئین میں ایسی کسی ترامیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ ملک بھر کی وکلا تنظیمیں آئینی ترامیم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آئین کی بالادستی کے حوالے سے تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی میں شدید گرمی کے بعد بارش اور ژالہ باری، مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جمایا۔ 2 دن کی گرمی سے پریشان شہری خوش ہو گئے۔ گلشن اقبال، ملیر، ایئرپورٹ، نارتھ ناظم آباد سمیت کئی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی۔ گلستان جوہر میں بارش کے ساتھ اولے بھی گرے۔ ناظم آباد سائٹ ایریا سمیت کچھ علاقوں میں مٹی کا طوفان بھی آیا، جس کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ صدر آصف زرداری کا چینی سفارت خانے کا دورہ، سفیر سے ملاقات میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار۔ دہشت گرد حملے کے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کا عزم، کہا چینی حکومت اور عوام کا پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے۔ دشمن کی بزدلانہ کارروائیاں دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے چین کے شہریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے چین پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ قادیانیوں کے لیے لازم ہے آئین میں طے شدہ حیثیت تسلیم کریں۔ ملزم کی ضمانت کے علاوہ دونوں فیصلے کالعدم تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا حالیہ جاری کردہ فیصلہ ہی حتمی تصور ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے واپس لیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئینی حدود میں قادیانیوں کے حقوق کا تعین بھی ہو سکے گا اور تحفظ بھی۔ ختم نبوت پر ایمان رسول کریم کو آخری نبی ماننے سے مشروط ہے۔ ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اثر لیے بغیر فیصلہ کرے۔ ٹرائل کورٹ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم کے خلاف سماعت کرے۔ ایسی عدالت بھی نہیں میرا حل چاہتے کہ جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ہماری ایک پروپوزل ہے کہ اگر آئینی عدالت پہ
نہیں ایگری ہوتے ہیں سارے تو کم از کم ایک آئینی بینچ بن جائے اسی سپریم کورٹ کے 4 یا 5 ججز پہ مشتمل، گو کہ یہ چیف کے انڈر ہوگا۔ کوئی ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ آئینی ترمیم کسی شخص یا حکومت کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ JUI کے ترجمان اسلم غوری کا کہنا ہے ترامیم سے متعلق ہمارا 90% مسودہ تیار ہو گیا، جلد شیئر کریں گے۔ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی عدالت کا قیام حکومت کا درد سر ہے، ہمارا نہیں۔ حکومت نے غلط اندازہ لگایا اور سمجھا مولوی سادگی میں مان جائیں گے۔ آئینی ترامیم ایسی ہونی چاہیے جو سب کو قبول ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئینی ترمیم کا ایک ہی مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع ہے، یہ نہیں مان سکتے۔ اگلے چیف جسٹس کی عدالتی طریقہ کار کے تحت فی الفور نامزدگی ہونی چاہیے۔ آئینی عدالت کی جگہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی بینچ بننا چاہیے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی میں نمایاں کمی اور ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ پالیسی سازی پر اعتماد، معاشی ترقی اور افراط زر میں نمایاں کمی آ رہی ہے۔ IMF کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیریز روئس کہتی ہیں معاشی حالات میں استحکام کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ 2023 کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ نے اقتصادی استحکام کے عزم کو مضبوط کیا۔ اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں کمی کا مثبت اثر ہوا۔ قرضہ جات کی حوصلہ افزائی اور مالیاتی استحکام کے لیے مضبوط حکمت عملی تیار کرنا ہوگی۔ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بہت عرصے بعد ہم اس لیول کی سمٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت تقویت ملے گی۔ وداؤٹ پیس ان the Middle East, peace in the world will not be possible۔ SCO صبرا کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں SCO اجلاس میں بھی فلسطین کے معاملے پر بات کرنا ضروری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے حوالے سے علاقائی تعاون اہم ہے۔ پاکستان کا زہریلی گیسوں کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہے۔ اسلام آباد میں SCO صبرا ہی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مختلف علاقوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے KP ہاؤس بھی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ CDA کے وکیل نے کہا غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی، کچھ واجبات بھی ہیں۔ KP ہاؤس کی لیز 2014 میں ختم ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ایک صوبے کا ہاؤس سیل کرنا شرمندگی والا کام ہے، اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں، وہ دیکھ لیں گے، اس طرح نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظار پنجھوتا گمشدگی کیس میں وزارت داخلہ اور دفاع سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے انتظار پنجھوتا ایک وکیل، سیاسی ورکر اور سب سے بڑھ کر پاکستانی شہری ہیں۔ اسلام آباد میں یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ IG صاحب آپ کسٹوڈین ہیں، بتائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ IG نے کہا ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اسپیشل ٹیم بھی بنا دی ہے۔ انتظار پنجھوتا کے وکیل بولے ہمیں تو امید تھی IG صاحب انتظار پنجھوتا کو لے کر آئیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا IG صاحب کے پاس ایسی کوئی چھڑی ہوتی تو لے آتے، یقین رکھیں انویسٹیگیشن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ٹانگ کے علاقے پٹھان کوٹ کے قریب دہشت گردوں کا پولیس وین پر حملہ، 2 اہلکار شہید، 2 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے پولیس وین گشت پر تھی، اس دوران مسلح افراد نے حملہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ٹانک میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی فائرنگ کی مذمت۔ کراچی سندھی مسلم سوسائٹی میں ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ ریسٹورنٹ میں موجود افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ At the recurring incidents of theft and illicit sale of nuclear and other radioactive materials in our eastern neighbor, Pakistan reiterates its call
for a thorough investigation of these incidents. بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت پر پاکستان کا اظہار تشویش، سلامتی کونسل سے تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے خطاب میں کہا، پڑوسی ملک سے کیلیفورنیم کی چوری کے 2021 میں 3 واقعات سامنے آئے، سلامتی کونسل ایسے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ہم نے دنیا میں سنے ہوں گے جعلی الیکشنز ہونا، ریگنگ ہونا، بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، مگر آج تک آپ نے گوسٹ ووٹرز کا نہیں سنا ہوگا، جو اتنی بڑی 50 لاکھ تقریباً لگ بھگ جو ہے تعداد ہے وہ گوسٹ ووٹرز کی ہے، وہ انڈینز ہیں جنہوں نے الیکٹرانکلی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ بھارتی فوج اور ایجنسیوں کی مدد سے مقبوضہ کشمیر میں فراڈ الیکشن کروائے گئے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں 50 لاکھ گوسٹ ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا، ایسا پہلی بار ہوتے ہوئے دیکھا۔ RSS کا نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے، بھارت تمام حریت رہنماؤں کو رہا کرے۔